محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وذکر اسم ربہ فصلی، صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے حضرات، ان قریب ہی عید کا تیوہار آنے والا ہے۔ اس تیوہار کو آنے سے پہلے اپنے عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں، قرب و جوار میں، پڑوسیوں میں آپ اس بات کا دھیان رکھیں کہ کوئی غریب، مسکین، یتیم، کوئی بیوہ کا بچہ ایسا نہ رہ جائے جس کے لیے عید کی خوشیاں منانا مشکل پڑ رہا ہو۔ یعنی ان کے کپڑوں کا، چپلوں کا، ٹوپی کا، رومال کا دھیان رکھیں، اور غریبوں کو اس مبارک موقع پر، اس خوشی کے موقع پر اپنے ساتھ خوشیوں میں شامل کریں اور ان کا دھیان رکھیں۔ ہمارے اسلاف کا یہی طریقہ رہا ہے، خود ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ آپ خود سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، زبدۃ الواعظین ایک کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ دیا ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید کی نماز ادا کرنے کے لیے گھر سے نکلے تو آپ نے دیکھا کہ راستے میں ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوا رو رہا ہے، زار و قطار آنسو بہا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے قریب گئے تو اس کے حالات کو دیکھا کہ واقعی کوئی غریب پریشان حال بچہ ہے، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، زار و قطار رو رہا ہے، بال الجھے ہوئے ہیں، بڑا پریشان لگ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، بیٹا تو کون ہے اور تجھے کیا پریشانی ہے، کیوں زار و قطار رو رہا ہے؟ اس بچے نے کہا کہ میرے ابو جان ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں گئے تھے، وہاں جنگ میں وہ شہید ہوئے، اور میری ماں انہوں نے عدت گزارنے کے بعد دوسری جگہ شادی کر لی، میں اکیلا رہ گیا۔ اب چونکہ آج خوشی کا دن ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ سب بچے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کوئی اپنے باپ کے ساتھ جا رہا ہے، کوئی اپنے چچا کے ساتھ جا رہا ہے، کوئی اپنے بھائیوں کے ساتھ جا رہا ہے۔ اب مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ کاش میرا باپ بھی ہوتا تو وہ مجھے اپنے ساتھ انگلی پکڑ کے لے جاتا، انگلی پکڑ کے میں اس کے ساتھ چلتا، عید کی نماز کے لیے جاتا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی کلمات سنے تو آپ کا دل بھر آیا، آپ غمگین ہو گئے اور اسے اٹھا کر سینے سے لگا لیا، سبحان اللہ، اور سینے سے لگانے کے بعد اسے گھر لے گئے اور نہلا دھلا کر بالوں میں کنگا کرنے کے بعد، اچھا لباس پہنانے کے بعد اور خوشبو لگانے کے بعد اسے اپنے ساتھ نماز کے لیے لے گئے، اور اس بچے سے پوچھا، اے بچے اب بتاؤ اب تمہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے، اب کیا تم خوش ہو؟ کہا ہاں میں اب خوش ہوں۔ کہا سنو، آج کے بعد اگر تمہارا باپ میں ہوں اور تمہاری ماں حضرت عائشہ ہو اور تمہارے بھائی حضرت علی ہوں، تمہارے چچا حضرت علی ہوں اور تمہارے بھائی حضرت حسن اور حضرت حسین ہوں اور تمہاری بہن حضرت فاطمہ زہرا ہوں تو تم کیسا محسوس کرو گے؟ سنو، آج کے بعد میں تمہارا باپ ہوں، حضرت علی تمہارے چچا ہیں، حسن حسین تمہارے بھائی ہیں، فاطمہ تمہاری بہن ہے، آج کے بعد تم ہمارے ہو۔ جب اتنی بات سنی تو بچہ مچل گیا، خوشی میں جھومنے لگا، اور آس پاس جو بچے کھڑے ہوئے تھے وہ بھی دیکھنے کے بعد رشک کرنے لگے کہ کاش ایسا ہو جاتا کہ ہمارے باپ بھی نبی کے ساتھ جا کر جنگ میں شہید ہو جاتے تو آج ہمیں بھی ان کے ساتھ بیٹا بننے کا موقع مل جاتا اور ان کے ساتھ خوشیاں منانے کا موقع مل جاتا۔ دیکھیے حضرات، کتنا اچھا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھانے جا رہے تو اسے روک کر پہلے بچوں کا دھیان کیا، غریب بچے کا، یتیم بچے کا دھیان کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ وقت سے پہلے ہی نکال دیں اور غریب تک پہنچا دیں تاکہ وہ خوشی خوشی اپنی عید کر سکیں۔ دیکھیے، اس واقعے سے ہمیں یہ اندازہ لگا، ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں کمزور غریب طبقے کے لوگوں کو اپنے خوشیوں میں شامل کر لینا چاہیے،
یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پیارے رضا، اچھے رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تبھی تو فرماتے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئی ہیں سب غم بھلاتی ہے۔ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں درپے بہا دیے۔ تو محترم حضرات، اس واقعے کو سن کر آپ کو بہت اچھا محسوس ہوا ہوگا۔ آپ بھی اپنے رشتہ داروں میں، عزیزوں میں، قریب والوں میں، پڑوسیوں میں اس بات کا دھیان رکھیں کہ کوئی غریب ایسا نہ رہ جائے جسے عید کی خوشیاں میسر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے اس عید کو ہر مسلمان کے لیے خوشیوں بھرا تہوار بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔